صفہ ایک چبوترا تھا، عربی میں صفہ کہتے ہیں ایک چبوترے کو، ایک کٹا۔ اصحاب صفہ کا نام آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا۔ اصحاب صفہ یعنی چبوترے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل جو مسجد نبوی اور آپ کا حجرہ شریف تھا اس کے بالکل متصل ایک چبوترا تھا، آج بھی ہے وہ چبوترا، اب مسجد نبوی میں شامل ہے، وہ روضہ پاک کے بالکل قریب چبوترا ہے۔ تو وہ چبوترے پر دنیا بھر سے آئے ہوئے ایسے مسلمان رہتے تھے جن کا دنیا میں اللہ اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں تھا، اللہ اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں تھا، جنہوں نے دور دراز سے اپنے وطنوں سے ہجرت کر کے اپنے وطنوں کو چھوڑ کر، اپنوں کو چھوڑ کر صرف دین کے لیے، صرف ایمان کے لیے، صرف آخرت کے لیے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے مدینہ پہنچے تھے۔ انہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ دن رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے، سائے کی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے چمٹے رہتے، اللہ کے وسلم کے ایک ایک ارشاد کو محفوظ کرتے، اور ان ارشادات کو جو صحابہ اہل و عیال والے ہیں، دیگر ان کے جو مصروفیات میں وہ مصروف تھے، دیگر رشتہ داروں کے جو حقوق اسلام نے لاگو کیے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے، کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، وہ صحابہ موجود نہیں رہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یہ محفوظ کر کے ان تک پہنچاتے تھے۔ اصحاب صفہ محفوظ کر کے ان تک پہنچاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام کو سمجھایا قرآن کریم میں۔ پارہ نمبر 15 سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے حبیب آپ ان کے ساتھ رہیں، فرمایا اے رسول آپ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ یریدون وجہ، ان کا مقصد صرف رب کائنات ہے، کوئی اور غرض نہیں ہے، کوئی اور دنیاوی دنی مقاصد ان کے پیش نظر نہیں ہے۔ دن رات وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور یاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو وہ یاد کر رہے ہیں وہ ان سے راضی ہو جائے، وہ ان سے راضی ہو جائے۔ یہ اصحاب صفہ۔ اب ان کی تربیت کیسے ہوئی آپ دیکھیں، قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، پارہ نمبر 10 سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ اللہ اکبر۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، انتہائی تنگی میں، انتہائی پریشانی کے عالم میں مسلمانوں کے لیے یہ جنگ سامنے آئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اناج کے ذخیرے ختم ہو چکے تھے، نیا اناج آنے والا تھا، فصلیں لہلہا رہی تھی، ابھی فصل کٹی نہیں تھی، لوگوں کے پاس اس وقت پیسہ بھی نہیں تھا۔ ایسے وقت میں رومیوں کا لشکر جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف تیاری کر رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سرکوبی کرنے کے لیے تبوک تک پہنچے۔ تبوک تک آپ گئے، اور اس جنگ کے لیے آپ نے اعلان فرمایا کہ جو بھی جتنا بھی اس جنگ کے لیے مالی امداد کر سکتا ہے امداد کرے۔ اسی جنگ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار مال و زر کیا ہے اللہ کی رضا جوئی کے لیے عنایت فرمایا، جس کے عوض میں آقا نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی گناہ ضرر نہیں دے گا۔ اور یہی وہ جنگ ہے جس کی تیاری میں حضرت صدیق اکبر نے اپنے گھر کا سب کچھ لا کر پیش کیا تھا۔ آقا نے پوچھا کہ اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا اللہ اس کے رسول کو چھوڑایا۔ تو غزوہ تبوک، اس میں بہت سے صحابہ کے واقعات اس سے متصل ہیں، بہت سی چیزیں ہیں اس میں، اس کی تفصیل میں مجھے جانا نہیں ہے۔ تو بہت مشکل مرحلہ تھا، بڑی مشکل مرحلہ تھا۔ ایسے وقت میں تنگی تھی، پریشانی تھی، صحیح سواریوں کا انتظام نہیں ہو رہا تھا جنگ میں جانے کے لیے، تلواریں اور ہتھیاروں کا انتظام نہیں ہو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرمائی، آپ نے اعلان کیا جس کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ جو کچھ بھی اپنے لیے تھا، اپنی روزمرہ زندگی کے لیے تھا، اس میں ہی بچا بچا کے کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لانے لگے۔ کوئی کھجوریں لا کے دے دیتا، کوئی کچھ دے دیتا، کوئی کچھ دے دیتا، اس طرح کیا ہے اس اسرت والی جنگ کی تیاری ہو گئی۔
اس تنگی والے دنوں میں بھی کیا ہے جنگ کی تیاری ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جنگ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. جنگ کسی دعوت کا نام تو نہیں ہے, کسی تفریح کا نام تو نہیں ہے. جنگ کا مطلب کیا ہے؟ جنگ کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کو نکلنے والا دونوں میں سے ایک نتیجے سے آمنا سامنا اس کا ہوتا ہے. یا تو وہ اپنی جان گنوا کر آتا ہے, یا تو وہ اپنے دشمن کی جان لے کر کیا ہے فاتح بن کے آتا ہے. دونوں میں سے کوئی ایک صورت ہے. دونوں امکانات برابر ہوتے ہیں وہاں پہ. جانے والا مر بھی سکتا ہے, مار بھی سکتا ہے. جنگ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہر جانے والا جنگ میں جب جاتا ہے تو اس کے سامنے یہ دونوں نتیجے سامنے ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ جانے والا ہر مرتبہ جا کر فاتح ہو کر آئے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جنگ میں جائے اور شہید ہو جائے. اب اس کے لیے تیاری ہوئی تو قرآن کی جو آیتیں میں بیان کر رہا ہوں وہ پورا ایک مضمون ہے, پورا ایک رکوع ہے قرآن کریم میں. سب سے پہلے اللہ نے منافقوں کے چہرے کیا ہے لوگوں کے سامنے کھولے, ان کے افکار کو کھولے. ایسے مشکل وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کو ضروری تھا, ایسے وقت میں منافق کیا ہے ہیلے بہانے کر کے کیا ہے وہ اپنے آپ کو جنگ سے الگ کر رہے تھے. سب ان کے پاس وسائل تھے, صحت مند تھے, سب کچھ تھے, لیکن جنگ میں نہیں جانا اس مقصد کے لیے وہ جھوٹے ہیلے کر کے اللہ کے وسلم کی بارگاہ میں آ کر اپنے گھروں میں بیٹھے رہے. چلو خود نہیں آئے کوئی بات نہیں, لیکن دوسروں کو بھی بہکاتے تھے, دوسروں کو بھی ان کے جان کی دھمکی دیتے تھے, کہتے تھے کہ بھئی مر جاؤ گے, ایسا ہوگا ویسا ہوگا. بہرحال کیا ہے ہمتیں پست کر دیتے, ہمتیں توڑ دیتے. اللہ نے ان کی مذمت بیان فرمائی. اس کے بعد چند ایسے بندے بھی تھے جو جانا چاہتے تھے مگر حالات سازگار نہیں تھے, ان کے حالات سازگار نہیں تھے اور وہ بھی پریشان تھے, وہ بھی جنگ میں نہیں جا سکے. لیکن اللہ نے انہیں نہ صرف معاف فرمایا بلکہ جانے والے کو جو اجر و ثواب تھا اللہ نے انہیں بھی عطا فرمایا. کیونکہ ان کی نیتوں میں ایمان تھا, ان کی نیتوں میں اللہ کی رضا جوئی تھی, ان کی نیتوں میں اسلام تھا, ان کی نیتوں میں محبت اپنی جان سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت تھی. انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان پر بھی کوئی حرج نہیں ہے, ان پر بھی کوئی پکڑ نہیں ہے, ان پر اللہ ناراض نہیں ہے. کن پر؟ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ, جب اے حبیب وہ آپ کے پاس آئے, اے رسول جب وہ آپ کے پاس آئے, إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ, آئے کیوں؟ آ کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم غریب ہیں, ہم اللہ کی راہ میں لڑنا چاہتے ہیں, ہمیں بھی سواریاں فراہم کریں, ہمیں بھی جنگ میں جانے کے لیے ہمارے پاس سواری تک نہیں ہے, ہم تو مسکین لوگ ہیں, ایک وقت کھا لیں تو دوسری وقت کھانے کا انتظام ہمیں میسر نہیں آتا, مگر ہم اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے تیار ہیں, اللہ کے لیے اس کے دین کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سواریاں فراہم کر دیں, ہمیں بھی بھیج دیں, ہمیں بھی سواری دے دے تاکہ ہم سوار ہو کر ہم بھی کیا ہے جنگ میں جائیں. اذا ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ. آقا نے فرمایا اے میرے بھائیو تمہیں سوار کرنے کے لیے میرے پاس سواریاں نہیں ہیں, تم واپس چلے جاؤ, میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ اب میرے پاس سواریاں نہیں ہیں. سواریاں ہوتی تو میں ضرور تمہیں کیا ہے اپنے ساتھ جنگ میں لے جاتا, لیکن میرے پاس سواریاں نہیں ہیں. قلت لا اجد ما احملکم علیہ تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. وہ واپس ہوئے, کس انداز سے واپس ہوئے؟ حاضرین محترم عزیزان گرامی, بندہ رب کی تعریف کرے یہ کمال نہیں ہے, بندہ اللہ کے اوصاف بیان کرے یہ کمال نہیں ہے. کیونکہ بندہ اللہ کے اوصاف بیان کرے یا نہ کرے وہ کمال والا ہے, وہ خوبیوں والا ہے. بندہ اللہ کی تعریف کرے یہ کمال نہیں ہے, کمال تو یہ ہے کہ ہم ناقص بندوں کی اللہ تعریف کرے, یہ کمال ہے. پیدا کرنے والا تعریف کرے. اب دیکھیں آپ اللہ اپنے قرآن کریم کی ان آیتوں میں بیان فرماتا ہے, آپ نے تو کہہ دیا مصطفیٰ قلت لا اجد ما احملکم علیہ تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. وہ واپس ہوئے, اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے,
ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، انہیں غم لاحق ہوا، وہ رو رہے تھے، اور رو کیوں رہے تھے؟ اس لیے رو رہے تھے کہ اے کاش ہم فقیر نہ ہوتے، ہم مسکین نہ ہوتے، ہمارے پاس بھی مال و ثروت ہوتا، ہمارے پاس بھی دولت ہوتی، تاکہ آج ہم اپنے حبیب کے ساتھ جا کر دین کے لیے اپنی جان نچھاور کر سکتے، دین کے ہم کچھ کام آ سکتے۔ آج ہماری غریبی ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ غزوہ تبوک میں جانے سے مانع بن رہی ہے، یہ غم ان کو لاحق تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ کیا ایمانی تربیت ہے ان کی۔ تکلیف انہیں ہو رہی تھی، رونا انہیں آ رہا تھا، ٹھنڈ کے دنوں میں فجر کی نماز کے لیے اٹھ کو آنا ہے تو ہمیں رونا آتا ہے، رمضان میں سختی کی دھوپ میں رمضان میں روزہ رکھنا ہے، ہمیں رونا آتا ہے، اور حج میں جا کر 5 دن عرفہ میں ٹھہرنا ہے، مزدلفہ میں جانا ہے، محنتیں کرنا ہے، ہمیں رونا آتا ہے۔ دین کے معاملے میں ہمیں رونا آتا ہے، سیر و تفریح کے لیے ہم راضی ہو جاتے ہیں، نفس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہم راضی ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابہ اکرام ہیں، انہیں بھی رونا آ رہا ہے، انہیں بھی غم ہو رہا ہے۔ غم کس بات کا ہے؟ رونا کس بات کا ہے؟ رونا اس بات کا ہے کہ اے کاش ہمارے پاس بھی مال ہوتا، ہمارے پاس بھی سواریاں ہوتی، ہم بھی ہتھیار کا انتظام کر سکتے، تاکہ اللہ کے دین کے لیے غزوہ تبوک میں جا کر ہم بھی شریک ہوتے، ہم بھی شریک ہوتے۔ کتنے مقدس ایمان والے تھے وہ، کیسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت نے انہیں سنوارا تھا، کیسی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فرمائی تھی۔ رب کائنات نے ان کے پاکیزے، ان کے نیت کی پاکیزگی کی تعریف فرمائی اپنے کلام عظیم میں۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں، سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اسی محبت کی کیفیت میں، اسی کیفیت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی۔ اگر آج بھی معاشرے میں یہ کیفیت زندہ ہو تو معاشرے کا سنورنا آسان ہو جاتا ہے، معاشرے کا بہتر ہونا آسان ہو جاتا ہے۔